بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنعل به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي يمن. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين. آمين آمين. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی، سیکولر قانون اور شریعت. افکار جدید یہ اس کا کر لیا تھا ہم نے، یہاں سے کر لیا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح جدیدیت، مطلب تشبیہ اور مادی وجود سر بنانے میں پازٹ کامیاب جدیدیت کی پیدا کر دینے میں کوئی. اچھا جی، بہرحال پڑھ لیتے ہیں تاکہ تسلسل کام رہے. افکار جدیدیت نے اس امر کو فکر میں ممکن اور عمل میں واقع بنا دیا کہ نیچر اور دنیا کی طرف کوئی روحانی مابعد و طبیعتی وہمی اسطوری اور تقدیسی چیز منسوب نہ کی جا سکے اور نیچر اور دنیا کی ڈس انچانٹمنٹ مکمل ہو جائے. اس میں یہ شامل ہے کہ انسانی شعور اور عمل کی ہر اس اساس کو بھی کھرچ دیا جائے جو ایسی کسی حقیقت کو یاد دلا سکے جس کا تعلق غیب سے ہو. اس طرح جدیدیت نیچر اور دنیا کو مطلق تشبیہ اور مادی وجود کا شبستان بنانے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے بڑی حد تک. پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ جدیدیت بطور آئیڈیل ٹائپ اور جدیدیت بطور عمل اور جدیدیت بطور واقع میں فرق کرنا چاہیے، جو اس مضمون میں لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا. یہ ہمارا یہ نہیں تاثر ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. یہ جدیدیت کی پیدا کردہ دنیا میں یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ جدید قانون مکمل طور پر پازیٹیو ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے پازیٹیو ہے، لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کے واضح ہو تو اس میں. اور مادی ہے جدید قانون مکمل طور پر پازیٹیو اور مادی ہے. قانون کس طرح مادی ہوتا ہے؟ یعنی ایک بنیاد جس پہ قانون آپ کہہ سکتے ہیں مادی ہے کہ مطلب یہ کہ وہ آپ کے مادی مفادات کا تحفظ کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری ہے. لیکن سرمایہ حقیقت میں مادی چیز نہیں ہے کوئی نیسیسریلی. اس کا اظہار مادی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک روحانیت ہی ہے. یہ ہے کہ وہ شیطانی روحانیت ہے، کیونکہ جس کو آپ سرمایہ کہتے ہیں وہ ایک پیور ایمٹینس، یعنی بالکل خالی چیز ہے. اور اس لیے وہ سرمایہ جو ہے بنیادی طور پہ حرص و حسد ہے. اور حرص و حسد کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں ایز سچ، وہ آپ کے اندرون کی قلبی بیماریاں ہیں اور آپ کی اندرونی ایمٹینس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کا اظہار کرتی ہیں. تو سرمایہ جو ہے اسی حرص اور حسد کی ایک تجسیمی شکل ہے. تو ان معنوں میں جو ہے وہ نیسرلی کوئی مادی چیز نہیں ہے. اور اگر قانون جو ہے اس سرمایہ کا اعلی کار ہے تو وہ بھی یعنی ضروری نہیں ہے کہ مادی ہو. تو بہرحال تو اور مادی اور بنیاد اور غایت کی جہت سے اس کا کوئی بھی تعلق کسی بھی قسم کی اخلاقیات یا یہ روحانیات یا کسی قدر سے قابل تصور بھی نہیں. جدید کو مکمل طور پر مادی ہے اور بنیاد غایت کے جیسے اس کا کوئی تعلق کسی قسم کی اخلاقیات یا روحانی کسی قدر سے نہیں. تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہر قانون کی بنیاد
اخلاقیات اور روحانیات اور اقدار سے ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ دو قسم کی اخلاقیات اقدار ہیں، دو قسم کی روحانیت ہے، رحمانیت اور شیطانی رحمانیت، رحمانی اخلاقیات اور شیطانی اخلاقیات، اور شیطانی اخلاقیات کی کئی قسمیں ہیں، اور رحمانی اقدار اور شیطانی اقدار۔ یہ اور بات ہے کہ مطلب شیطانی اخلاقیات تمام اخلاقیات کا رد ہے، اور شیطانی اقدار جو ہیں تمام اقدار کا رد ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ سرمایہ داری کی بھی ایک روحانیت ہے، اور سرمایہ داری کی بھی اس طرح سرمایہ دارانہ قانون کی بھی کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ حضرت کا نقطہ نظر نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی تعلق نہیں، یہ نری طاقت کی مادی تشکیل پراگنے والے خار کی طرح ہے، نری طاقت کی تشکیل۔ نری طاقت نہیں ہے، کیونکہ اگر نری طاقت ہوتی تو اس میں اتنی طاقت نہ ہوتی اس کی ایک استدلال ہے، اس کی ایک توجیہ ہے، اور اس توجیہ کا تعلق جو ہے ایک خاص قسم کی روحانیت اور اخلاقیات اور اقداری نظام سے ہے، اور وہی اسے طاقت بخشتا ہے۔ ورنہ مطلب یہ کہ اگر نری طاقت کی اتنی تہذیب، نری طاقت کی بنیاد پہ آپ تہذیب نہیں کھڑی کر سکتے، اس کے لیے روحانیت لازمی ہے۔ یہ ہے کہ وہ روحانیت شیطانی روحانیت ہے۔ تو جدید قانون کا عدل اور حق سے بھی دور کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایک تصور حق ہے اور اس کا تصور عدل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا حقیقی عدل اور حق سے کوئی تعلق نہیں لگے۔ دوم یہ کہ جدید قانون آلاتی ہے۔ جدید قانون مطلب جدید تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی جدید اور یہ ایک دوسری بات کرنا، یعنی جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل کم نظری کس سے جدید و قدیم، یہی ہے میرا خط دلیل، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، دلیل کم نظری، تو اس کو چیک کر لیجئے گا کس سے قدیم و جدید۔ اور تو جدید قانون سے اگر ان کی مراد سرمایہ دارانہ قانون ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ مطلب جدید قانون غیر سرمایہ دارانہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر جدید کوئی برا نہیں ہوتا اور ہر قدیم کوئی اچھا نہیں ہوتا تو جدید قانون کا عدل اور حق سے بھی دور کا تعلق نہیں۔ دوم یہ کہ جدید قانون آلاتی ہے اور مکمل مادی وجودیات کی حامل جدید ریاست کے تابع ہے، کیونکہ یہ عین اس جدید ریاست کی سیاسی طاقت اور ساورنٹی کا عملی مظہر ہے۔ یعنی جدید قانون ول آف دا پولیٹیکلی ساورن ہے، تو پرانا قانون پولیٹیکلی ساورن نہیں ہوتا، اور یہاں سیاسی طور پر ساورن ہونے سے جدید ریاست مراد ہے، جس کے ذریعے سے قوم کی ساورنٹی کا تحقق ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جدید قانون آلاتی ہے۔ تو جدید قانون سے مراد سرمایہ دارانہ قانون، آلاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کی پیروی اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ قانون بذات خود مقصود ہے، بلکہ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری ہو، اور اس نظام بڑھوتری کی کے ارتقاء اور استحکام کی صورتیں
جو ہیں ان کی پرورش ہو اور اس نظام کی کمزوری کی صورتیں جو ہیں وہ ان کی قوت میں کمی ہو. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں سرمایہ دارانہ قانون جو ہے آلاتی ہے، یعنی وہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے سرمایہ کی بڑھوتری اور نظام سرمایہ کے استحکام کا. تو یہ نظری طور پہ صحیح ہے ایک آئیڈیل ٹائپ کے طور پہ، لیکن جو قانون حقیقت میں موجود ہوتا ہے وہ یعنی سرمایہ دارانہ قانون جو ہے وہ کہیں اپنی پیور شکل میں تو نافذ نہیں ہے، تو آئیڈیل ٹائپ ہے. تو یہ کہنا کہ جو قانون موجود ہیں جن کو ہم سرمایہ دارانہ قانون کہتے ہیں وہ سارے سب صرف آلاتی ہیں، تو یہ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ دو لحاظ سے صحیح نہیں ہے. مطلب تصوراتی طور پہ ایک اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ جن معاشروں میں سرمایہ داری غالب ہے ان میں دوسری روایات بھی موجود ہیں، اور اس لیے ہر چیز کو جس کو آپ جدید قانون کہہ رہے ہیں اس کی ہر شک جو ہے آلاتی نہیں ہو سکتی. بہت سی چیزیں اس میں جو بذات خود مقصود ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون جدید قانون یا سرمایہ دارانہ قانون آلاتی ہو بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ اس قانون کی بناتے ہیں اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ دو چیزیں اس میں اہم ہیں میرا خیال ہے جو یاد رکھنی چاہیے. اچھا، یہ قانون آلاتی ہے اور کہہ رہے مکمل مادی وجودیات کی حامل جدید ریاست کی حامل جدید ریاست کی ہم کتابیں ہیں. سرمایہ دارانہ قانون جو ہے بہت سی چیزیں. پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ صرف مادی وجودیات نہیں ہے، اس میں روحانیت بہت اہم ہے. یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ روحانیت جو ہے وہ شیطانی روحانیت ہے، اس کا تعلق حرص و حسد سے ہے، اس کا یعنی ان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور یہ ایستھیٹکس جو ہیں وہ اسی لیے. اور ان کے ہاں بھی اولیاء ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی عارفین ہوتے ہیں. یہ مطلب اولیاء شیطان اور عارفین شیطان جو صرف آلاتی طور پہ سرمایہ داری کے قائل نہیں ہوتے بلکہ سرمایہ داری کو بذات خود مخصوص سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی قربانیاں بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. گو کہ جیسے سرمایہ داری بڑھتی ہے ان لوگوں کی حیثیت کم ہوتی جاتی ہے اور کم پرستی کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ ایک چیز. اور دوسری یہ ہے کہ سرمایہ کا جو قانون ہے اس کے سرمایہ کا قانون جو ہے وہ ریاست تخلیق نہیں کرتی کیونکہ جو سرمایہ کا قانون ہے وہ دو طرح کے، ایک پازیٹیو جو ایکچوئل قوانین ہیں اور دوسرا جس کو آپ کو بنیادی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا. تو سرمایہ کا قانون جو ہے ریاست، اصل جو قانون ہے وہ ریاست تشکیل نہیں دیتی. سرمایہ کا قانون جو ہے ریاست
ریاست پر بھی حکمراں ہے، اور ریاست جو ہے سرمایہ قانون کو تخلیق نہیں کرتی. سرمایہ کا قانون جو ہے جیسے کانٹ اور ہیگل نے کہا وہ ماورائی ہے، اس لیے وہ قانون سازی کے عمل سے باہر ہے، کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ اخلاقیات سے نکلتا ہے اور سرمایہ دارانہ ریشنالٹی سے نکلتا ہے. وہ ریاست اس کو تخلیق نہیں دیتی. تو سرمایہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دار قانون ریاست کے تابع نہیں، ریاست سرمایہ دارانہ قانون کے تابع. اور پھر اس بنیادی قانون کے نتیجے میں ریاست اور حکومت مل کے جو ہے پازیٹیو قانون بناتی ہے، جس میں جو ہے پارلیمنٹ بھی بناتی ہے، اس میں جو عدالتیں ہیں وہ بھی بناتی ہیں، اور اس قانون کو جو ہے اس پہ ٹھپا جو ہے پارلیمنٹ لگاتی ہے، لیکن اس کو اصل جو لوگ لکھتے ہیں وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو ریاست کے کارندے ہوتے ہیں. تو ریاست پازیٹیو قانون، یعنی جیسے کہ مطلب یہ کہ یہ قانون کے آسٹریلیا میں جو ہے ٹیکس کتنا ہوگا، یا یہ قانون کے اگر آپ قتل کر دیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی، یہ پازیٹیو لاز ہیں. لیکن جو سرمایہ کا قانون ہے وہ کوئی ریاست نہیں بناتی ہے، نہ ریاست جو ہے سرمایہ قانون ریاست کے تابع ہے، نہیں، ریاست جو ہے سرمایہ دارانہ قانون کے تابع ہے. اور اس کے ریاست جو ہے وہ آلہ ہے اس قانون کا. تو اس لحاظ سے سرمایہ دارانہ قانون آلاتی نہیں ہے، انسٹرومنٹل نہیں ہے، وہ مقصود بذات ہے، اینڈ ان اٹ سیلف جس کو کہتے ہیں، مقصود بذات ہے. اور مقصود بذات ہے. اور اب ذہن سے نکل گیا کیا کہنا چاہ رہا تھا. اسی لیے ہم سرمایہ داری کو سرمایہ کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ایکومولیشن فار دی سیک آف ایکومولیشن، یعنی بڑھوتری برائے بڑھوتری. اس کا مطلب یہ بڑھوتری کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ مقصود بذات ہے. تو اس لیے یہ آلاتیت کی جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور قانون سرمایہ جو ہے وہ اسی کا اظہار ہے، بڑھوتری بڑھوتری، اور قانونی سرمایہ خود مقصود بذات ہے. تو ان معنوں میں قانونی سرمایہ آلاتی نہیں ہے اور ریاست کے تابع نہیں ہے، ریاست اس قانون کے تابع ہے. یہ بنیادی چیز ہے. یہاں پہ رکتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے.